بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الجن کو لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے، بالکل گرامر پڑھے بغیر، یعنی گرامر کی کوئی شرط نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو سورۃ الجن کا لفظ بلفظ ترجمہ سمجھ بھی آئے گا اور یاد بھی ہو جائے گا۔ ذرا یہ تصور کریں کہ رات کا سناٹا ہو، زمین خاموش ہو، آسمان پر چمکتے ستارے، اور درمیان میں ایک ایسی آواز گونج رہی ہو جو آسمانوں کو چیر دے، اور وہ آواز تھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی زبان سے اللہ کا کلام نکل رہا تھا۔ لیکن یہ کلام صرف انسانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک مخلوق بھی اسے سننے آ چکی تھی، ایسی مخلوق جو آنکھوں سے نظر تک نہیں آتی، جس کی طاقت، جس کی چالاکی اور خفیہ دنیا جو انسانوں کو صدیوں سے خوفزدہ کرتی چلی آ رہی ہے۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور زمین پر ایک انقلاب کا لمحہ تھا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحرا میں گونج رہی تھی، جو انسانوں ہی کی نہیں بلکہ ایسی مخلوق کے دلوں کو بھی بلا رہی تھی جنہیں دیکھنا ممکن نہیں، جنہیں چھونا تک ممکن نہیں، جن کی دنیا ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی مخلوق، جنات، جو ہوا کی طرح حرکت کرتی ہے، آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور جن کے دل بھی اسی طرح جلتے ہیں، جن نے قرآن سنا اور ان کی روحیں کانپ اٹھی اور وہ چیخ پڑے، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ صورت اس لمحے کی داستان ہے جب جنات کے قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے پگھل گئے اور ایمان لے آئے، اور واپس جا کر اپنی قوم کو پکارنے لگے۔ تو اس صورت کا ایک دلچسپ بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ سورۃ الجن مکہ میں نازل ہوئی ابتدائی دور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے سفر سے واپسی پر مقام نخلہ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اسی وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ ظاہر ہے صحرا تھا تو جنات تو گزرتے ہیں، خاص کر خالی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ حیران رہ گئے اور ان کے دل کانپ اٹھے اور وہ ایمان لے آئے۔ یعنی انہوں نے کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک بڑی عجیب آواز سنی ہے۔ تو جنات بھی سنتے تھے، سمجھنے اور ایمان لانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، اور آسمان کی خبریں چرانے کی کوشش بھی کرتے تھے یہ جنات، لیکن وحی کے بعد آسمانوں کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہ سورۃ الجن ہے جو ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں نظر نہ آنے والی دنیا کی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے، جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ دل کو دہلا دینے والی بھی ہے۔ صحیح احادیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی ایک جماعت میرے پاس آئی اور میں نے ان کو قرآن سنایا، پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر خبردار کیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سورت کے مضامین کو بھی پڑھیں گے اور اس سورت کے پیغام کو بھی سمجھیں گے۔ سورت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالمین کے لیے بھی ہے، یعنی جنات بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی اس کی ہدایت کے سامنے منہ موڑ سکتے ہیں؟ آئیے ہم اس سورۃ الجن کا لفظ بلفظ ترجمہ اور سادہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں نظر نہ آنے والی حقیقتیں بھی نظر آنے لگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، وہی قول سے لفظ ہے، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ، الا کا مطلب طرف آتا ہے، یا کا مطلب میری آتا ہے، انہو، ان فیکٹ سے یعنی یقیناً یا بے شک، ہو کا مطلب وہ، استمع، غور سے سنا، سماعت سے یہ لفظ ہے، نفر، ایک نفری یا ایک گروہ نے، اردو میں استعمال ہوا ہے نفری، نفر ایک کو اور نفری بہت سو کو، تو ایک گروہ نے، من الجنی، جنوں میں سے۔ تو پورا کیا ہوا مطلب اس کا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، اللہ کی طرف سے، انہو، کہ بے شک استمع نفر من الجن، کہ اسے سنا ہے ایک گروہ نے، من الجنی، جنوں میں سے، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، سمعنا، سنا ہم نے، سماعت سے یہ لفظ نکلا ہے، قرآن، عجبا، عجیب،
یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں کو کہ مجھے رب نے وحی کی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا ہے آپ سے تو وہ کہہ رہے ہیں جا کر اپنی جنوں کی جماعت سے کہ ہم نے آج بڑا ہی عجیب و غریب ایک کلام سنا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے تھے واپس، اور مقام نخلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جنات کا جو گروہ تھے وہ بڑی آب و تاب میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے۔ ان کو ٹاسک دیا تھا ان کے بڑے جنوں نے کہ دیکھو پہلے تو ہم جب دیکھتے تھے کہ آسمان سے کوئی خبریں چرانا ہوتی تو ہم چرا کر لے آتے تھے، لیکن آسمان کا پہرا بہت سخت کر دیا گیا ہے، بڑی کڑی سیکیورٹی ہے آسمان پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جنات کے گروہ گھوم رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ زمین کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہی ان کا گروہ گزرا رسول اللہ کی جماعت کے سامنے سے تو انہوں نے قرآن سنیا، اور جیسے قرآن سنا تو وہ ٹھہر گئے، اور ٹھہرے تو وہ اطمینان پا گئے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا انا سمعنا قرآن عجبا، آج ہم بہت عجیب کلام سن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ تھے جن جو آئے تو دیکھنے تھے لیکن داعی بن کر واپس گئے، انہوں نے اپنے جنوں کو بھی مسلمان کیا۔ تو انسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جن جو کہ آسمانی مخلوق ہے، ہمارے آنکھوں سے غائب ہیں، وہ بھی اس سے ہدایت پا سکتی ہیں، لیکن انسان اس سے منہ کیوں موڑ رہا ہے؟ انسان کیوں ہدایت کی طرف نہیں آتا؟ یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہدی الی الرشد، اب وہ جنات جو ہیں وہ کلام کر رہے ہیں اپنے جنوں سے، اور اللہ تعالیٰ وہ بات رسول اللہ کو بتا رہی ہیں۔ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے 13-14 آیتیں ایسے ہی آئیں گی، یعنی جنات کیا ہیں وہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، اور اللہ اور رسول اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اللہ وہ باتیں نوٹ کر کے رسول اللہ کو بتا رہے ہیں، اور رسول اللہ وہی باتیں پھر وہ کفار اور مشرکین مکہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہدی الی الرشد فآمنا، یہدی یعنی جو ہم نے قرآن سنا وہ ہدایت یعنی رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد، الی الرشد طرف ہدایت کے، الی کا مطلب طرف آئے گا، رشد ہدایت، رشد و ہدایت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ۔ فآمنا پس ایمان لائے ہم بھی اس پر، انہوں نے جنوں کو کہہ دیا وہ ہدایت کرتا ہے رہنمائی کی طرف اور بھلائی کی طرف، پس ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے۔ ولن نشرکا، اور ہرگز، واو کا مطلب اور لن کا مطلب ہرگز نہیں، نشرکا ہم شریک کریں گے، بربنا ساتھ اپنے رب کے، احدا کسی احد یعنی کسی واحد کو، یعنی کسی فرد واحد کو، یعنی کسی ایک کو بھی ہم اس رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے جس کا کلام ہم نے سنا ہے۔ تو سبحان اللہ، کس قدر ان کے دل پر ضرب پڑی، قرآن سننے سے ان کے دل کتنے موم ہو گئے، اور انہوں نے سب سے انکار کر دیا کہ وہ ہدایت بھی ہے، سب سے انکار کر دیا کہ ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کیونکہ جنات میں مختلف گروہ ہوتے ہیں اور مختلف ان کے عقیدے ہوتے ہیں، تو کچھ ان میں سے مشرک بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اللہ کے سوا کسی کو۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ تعالی بہت بلند ہے، ہم استعمال کرتے ہیں نا اللہ تعالی نے بہت بلند، اللہ جدو جد کہتے ہیں شان کو، ربنا ہمارے رب کی، متخذ نہیں بنائی اس نے، متخذ اخذ کرنا بنانا ٹھہرانا، صاحبتوں کوئی صاحبہ، صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، ولا اور نہ والدہ، والد یعنی اولاد۔ کیا مطلب؟ ان جن کے جو گروہ جنہوں نے سنی تھی تلاوت، جا کر جنوں کو کہا کہ وہ تو اللہ بہت بلند تر ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے، اور رب ہمارا جو ہے وہ اس نے نہیں بنائی کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی اولاد، یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی صاحبہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اکیلے تنہا مالک ہے جس کا ہم قرآن سن کے آئے ہیں اور جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اب یہ دعوت دے رہے ہیں اپنے جنوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات رسول اللہ کو ایز اے وحی بتا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کروے کر رہے ہیں جو ہم تک پہنچی اور ہم اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ کانا تھے، یقولو کہا کرتے، سفیہنا ہمارے بیوقوف، علی اللہ اللہ پر، شاطۃ زیادتی کی باتیں، اور یہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہم تو پہلے مشرک تھے، ہم تو اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، اور ہم آسمان سے خبریں چرا کر آتے تھے، کیونکہ سیکورٹی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبوس نہیں تھے، تو جو بھی احکام اور فیصلے ہوتے تو وہ شیطان سنا کر، اور جنات جو ہے آگے نجومیوں اور کہنوں کو بتاتے، وہ پھر پریڈکشن کر کے لوگوں کو بتاتے، جس سے گمراہی یہ مزید پھیل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دروازے بند کر دیے آسمان کے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए आगाह करना था, ताकि कोई भी उधर ऊपर से ख़बर लेकर और गलत फहमी के तौर पर आगे लीक ना करे। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी, जिसकी वजह से इन जिन्नों को भी हिदायत मिल गई और इंसानों के लिए भी हिदायत का सामान बन गया। व अन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूल अल-इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा। व अन्ना और बेशक हम ज़नन्ना गुमान किया हमने। देखें ज़न कहते हैं गुमान को, इय्याकुम व ज़न्न इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। हदीस में आता है कि सबसे बड़ा बुरा बहतान और गुनाह वो है जो किसी की गुमान की बिना पर उसे प्रोडक्ट किया जाए। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। ये हदीस का मैंने आपको खुलासा बताया है। तो ज़न गुमान को कहेंगे, आपने इसको जहन में रख लेना है। ज़नन्ना गुमान किया हमने, अल्लन के हरगिज़ नहीं, तकूलू कहेंगे, अल इंस इंसान, वल जिन और जिन, अलल्लाहि कज़िबा कोई झूठ। वो कह रहे थे कि हम जिन्नात आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमने तो सुना था कि इंसान और जिन्नात जो अल्लाह के बारे में कभी भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे, तो हम तो बड़ी ही गलत फहमी में थे, हमने बड़े ही झूठ बांधे अल्लाह पर, नाउज़ बिल्ला। हमने अल्लाह को क्या क्या कहा, अल्लाह के साथ हमने किसी को शिर्क किया, तो हमने बहुत बड़ी नादानी की। अब उनको नदामत हो रही है उस बात पर। व अन्नहु बेशक वो काना थे, रिजालुम कुछ लोग, रजुल की जमा रिजाल आएंगे। रजुल इंसान को कहते हैं मर्द को, और रजुल उसकी रिजाल उसकी जमा है। जिस तरह कुरान में अर्रिजालु क़व्वामून अलल निसा, मर्दों को हाकिम बनाया गया है औरतों पर, तो रिजाल मर्द से ज़हन में रखिएगा। तो अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु और बेशक थे वो, रिजालुम कुछ लोग, मिनल इंसी इंसानों में से, यऊज़ूना पनाह लेते थे जो, बिरिजालिन कुछ लोगों की, मिनल जिन्नी जिन्नों में से, फ़ज़ादूहुम तो उन्होंने ज़्यादा कर दिया उन्हें, रहक़ा सरकशी में। इस आयत के भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है, समझें। इस आयत को बड़ी गहरी आयत है कि पहले जब मशरकीन मक्का सफ़र किया करते थे दूर दराज सहराओं में, तो कहीं उनको पेड़ दरख्त कोई नज़र आता, कोई सायेदार चीज़ मुयस्सर आती, तो वहाँ बैठ जाते और कहते थे कि देखिए अगर हम इधर रात भी गुजारें तो यहाँ पर ज़ाहिर है जिन्नों का बसेरा होगा। तो वहाँ पर जाते ही पहले से कह देते कि ऐ जिन्नों हम तुम्हारी पनाह में आ गए, तुम हमारी हिफाजत करो। तो मुशरिक थे चूँकि, तो जिन जब वो बैठे थे रहते थे, तो जिन्नों जो अकड़ उनके अंदर भी आई, वो मज़ीद फूल जाते कि देखो इंसान हमसे पनाह मांग रहे हैं, गोया हम इंसान से अच्छी मखलूक है, बरतर मखलूक हैं। तो क्या होता कि वो मज़ीद फूल जाते अपनी सरकशी में। तो इंसान इस कदर गिर चुका था अखलाक़ी लिहाज से कि वो जिन्नों से पनाह मांगता था। तो अल्लाह ने वो बात ज़िक्र की, देखें कि व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी, और कुछ लोग ऐसे थे जिन इंसानों में से, यऊज़ूना यानी जो पनाह लेते थे, मिनल याऊज़ून को आप जहन में रखें, औज़ु बिल्लाह हम कहते हैं ना, मैं पनाह लेता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम पढ़ते हैं। तो यऊज़ूना जो पनाह लेते थे, बिरिजालिम कुछ ऐसे लोगों से, मिनल जिन्नी जो जिन्नों में से थे, यानी उनसे पनाह लेते थे इंसान जो जिन थे। तो फिर फ़ज़ादूहुम रहक़ा, तो उन्होंने ज़्यादा कर दिया उन्हें रहक़ा सरकशी में। तो इंसानों ही की बदौलत जिन जो है ज़्यादा सरकशी में चले गए, अपने आप को ज़्यादा फ़न खान समझने लगे कि देखें इंसान भी हमसे पनाह मांगते हैं। तो ये डिस्कशन भी वो जिन आपस में कर रहे थे कि देखो अब तो हम ईमान ले आएँ, तो इंसान किस कदर ऊँची मखलूक है कि उनके नबी भी आ चुका है, फिर भी वो हमसे पनाह मांग रहे और फिर भी हमारी तरह जाहिल थे। तो वो आपस में उनकी डिस्कशन चल रही है, और वो डिस्कशन अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को बता रहे हैं। व अन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम, व अन्नहुम और ये कि वो ज़न्नु वो समझते थे, कमा जैसा कि ज़ननतुम समझा तुमने, अल्लन यबअसल्लाहु अहदा कि हरगिज़ यबअसा भेजेगा, मबऊस करना भेजना, अल्लाह अहदा किसी एक को। तो जिन कह रहे हैं हम भी ऐसे इंसान और जिन दोनों ही समझते थे, जिन्नों की तरह इंसान एक दूसरे की, यानी जिन्नात और इंसान दोनों ही समझते थे कि हरगिज़ हमें दोबारा अल्लाह ताला नहीं भेजेगा अहदा किसी एक को, यानी दोबारा हम वापस नहीं उठेंगे, मर कर कोई ज़िंदगी नहीं होगी। लेकिन अब तो वाज़ेह हो गया क्योंकि अल्लाह है, फिर जन्नत जहन्नम के फ़ैसले, फिर सारी चीज़ें उनके सामने आ गई थी। तो उनकी डिस्कशन चल रही थी कि पहले जिन्न और इंसानों में से ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया था कि कोई अल्लाह हमें दोबारा वापस उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो हम में से कह रहे थे कि किसी एक को भी इस बात पर यकीन नहीं था। आगे अल्लाह ने फरमाया व अन्ना लमसना अस्समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा, व अन्ना और बेशक हम, लमसना अस्समाअ छुआ हमने आसमान को। लमस करना, मस छूने को कहते हैं ना, हम कहते हैं कि इस चीज़ को मस करो, छुओ, तो लमस हल्का सा किस करना, किसी चीज़ को छूना। लमसना अस्समाअ छुआ हमने आसमान को, फवजदनाहा
تو وجد یعنی موجود سے لفظ نکلا ہے، فوجدناہا تو پایا ہم نے اسے مولیت بھرا ہوا، حرسن پہرے داروں سے، شدیداً سخت ترین، و شہبہ اور شعلوں سے۔ اب جب کہتے تھے کہ جب رسول اللہ مبعوث ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنات کا گروہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم تو جاتے تھے آسمان پر، تو ہم اب جب جاتے ہیں، پہلے تو ڈائریکٹ چلے جاتے تھے، آسمان کی خبریں چرا کر لے آتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے پایا مولیات حرسن، شدید سیکیورٹی، شدید سخت انتظامات تھے، فرشتے ہمارے انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ہمارے شعلوں کی فائرنگ کرتے تھے، اور سخت ترین ہم نے سیکیورٹی میں پایا اور پہرے دار پائے، و شہبہ جو ہاتھ میں شعلے لیے ہوئے تھے، یعنی ہمیں مار رہے۔ تو آج آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کے سامنے شہاب ثاقب ٹوٹتا ہے، یعنی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ ستارے بھی توڑ کر مارتے ہیں۔ اس طرح کے جنات کو جو اوپر جاتے ہیں، آج بھی جو مشرک جنات ہیں، جو جادوگروں کے جنات ہیں، وہ آسمان کی خبریں چرانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کو شعلے مارے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی کبھار ابھی بھی آسمانوں پر دیکھے ہوں گے، تو ستارے بھی توڑ کر ان کو مارتے ہیں اور شعلے بھی مارتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، وَأَنَّا اور بے شک ہم کننا تھے، نقعد ہم بیٹھتے تھے، مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، قعدہ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا، قعدہ کرتے ہیں یا تحیات میں، تو آپ اس سے ذہن میں رکھ لیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ اور بے شک ہم تھے، نقعد بیٹھتے، منہا اس کی، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں پر، للسمع سننے کے لیے، یعنی ہم وہاں جا کر بیٹھتے تھے سننے کی جگہ جہاں ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی خبر آئے اور ہم اسے دیکھیں۔ فمن تو جو کوئی یستمع غور سے سنتا ہے، الآن یجد لہو اب وہ کیا کرتا ہے، یجد یعنی پاتا ہے، لہو اپنے لیے، شہاب الرصدا ایک شعلہ گھات میں، یعنی جو اب جنات میں سے وہاں پر جاتا ہے کوئی بھی خبر سننے کے لیے آسمان کی طرف سے، تو وہ کیا پاتا ہے اپنے لیے، ایک بہت بڑا شعلہ، رصدا جو گھات لگایا ہوتا ہے، یعنی بالکل سنائپر کی نشانے پہ ہیں، اگر ہم جائیں بیٹھیں تو گویا ٹینک کے جو گولے ہیں وہ ہماری طرف ان کے رخ ہیں، ہم فوراً واپس آ جاتے ہیں وہی جگہ پر جب ہم پہلے جاتے تھے۔ اب شدید سیکیورٹی کی وجہ سے ہم آسمان پر نہیں جا سکتے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ اور بے شک ہم لا ندری نہیں جانتے، اشرٌ کے کیا شر، برائی کا، اریدہ ارادہ کیا، بمن ساتھ اس کے جو فی الارض زمین میں ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں جنات کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جس میں نے آپ کو شروع میں بیک گراؤنڈ بتایا ہے، یہ وہی آیات آ رہی ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ جنات کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا اچانک سے ہو گیا، تو پہلے ہم ڈائریکٹ جاتے تھے، خبریں سن کے آ جاتے تھے، آج کل تو اتنا سخت شدید پیر ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اشرٌ اریدہ بمن فی الارض، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی شر کا ارادہ ہوگا یا خیر کا ارادہ ہوگا۔ یہ زمین والوں پہ جب ہم خبریں لے کے آتے تھے، کیا جب خبریں آنا بند ہو گئی ہیں، کیا یہ زمین والوں کے لیے اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے یا برا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا بہم ان کے ساتھ، ربہم ان کے رب نے بھلائی کا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جب خبریں نہیں آ رہی تھی، ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا تھا، تو ہم شک میں پڑ گئے کہ کیا یہ زمین والوں کے لیے اچھے فیصلے ہیں یا برے فیصلے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ قرآن سنا رسول اللہ کو، اننا سمعنا قرآن عجبا، جب ہم گزر رہے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہ ہو ہی سکتا ہے رب کی طرف سے، بھلائی کا ارادہ ان کی طرف سے۔ تو جن پھر مطمئن ہو گئے کہ جب ہمیں روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب ڈائریکٹ وحی آئے گی اور بڑی سخت سیکیورٹی میں وحی آئے گی، کسی قسم کو کسی سے بھی کوئی خبر چرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور بے شک ہم میں سے صالحون جو نیک ہیں، وَمِنَّا اور ہم میں سے دون ذالک جو اس کے علاوہ ہیں، کننا ہم طرائقہ قددہ مختلف ہیں۔ تو یعنی جو جنات اور انسان کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے جو نیک لوگ ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ طرائقہ قددہ مختلف عقائد رکھتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنی عبادات کرتے ہیں، یعنی جنات میں بھی فرقے موجود ہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ انا ظننا اور یقیناً ظننا ہم یقین یعنی ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، ان کہ ہرگز نہیں، لن نعجز اللہ فی الارض کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، فی الارض زمین میں، ولن نعجزہ ہربا اور ہرگز ہم عاجز نہیں کر سکتے اسے بھاگ کر۔ اب جنات و انسان سرنڈر کر رہے ہیں، خاص کر جنات سرنڈر کر رہے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے
کہ اب ہم ہرگز جو ہے اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کہیں بھاگ کر عاجز کر سکتے ہیں۔ جس طرح سورۃ الرحمن میں ہم نے پڑھا نا، اللہ نے چیلنج کر دیتا ہے نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم طاقت یا استطاعت رکھتے ہو زمین اور آسمان کے خلا سے نکلنے سے تو نکل جاؤ، لیکن جہاں بھی جاؤ گے تم اللہ کی سلطنت کو پاؤ گے۔ کوئی اب یہ بھی سرنڈر کر چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کسی جگہ بھی بھاگ کر۔ وَأَنَّا اور بے شک ہم لما جب سمعنا سماعت یعنی سنا ہم نے الہدا ہدایت کو، آمنا تو لے آئے ہم ایمان بھی اس پر، تو جیسے ہی ہم نے قرآن سنا تو ہم اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ فمن تو پس جو کوئی یؤمنو ایمان لائے گا بربی اپنے رب پر، فلا تو نہ یخافو وہ ڈرے گا یعنی خوف کرے گا، بخسن کسی کمی سے، ولا رہقا نہ کسی زیادتی سے۔ تو جو اللہ پر ایمان لے آئے گا نہ اس کو کبھی خوف ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوگا، نہ اس کو کبھی کسی قسم کا ڈر ہوگا کسی کی کمی سے، نہ ہی کبھی کسی کی زیادتی سے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنَّا اور بے شک ہم من المسلمون ہم میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں، ابھی جنات کی زبانی سنیے گا، یعنی ہم میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ اور ہم میں سے کچھ ظالم بھی ہے۔ من کا مطلب آتا ہے، من کا مطلب سے آتا ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین علیہ السلام، یعنی حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حدیث کا ایک مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو من کا مطلب میں سے یا ہم میں سے آتا ہے، تو جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ قاسط یعنی ظالم بھی ہیں۔ فمن تو جو کوئی اسلمہ سرنڈر کر جائے گا، فرما برداری کرے گا، اسلام میں داخل ہوگا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں تحروا راشدا جنہوں نے ارادہ کیا ہے رشد یعنی ہدایت اور بھلائی کا۔ تو جو کوئی مسلمان ہو جائے گا ہماری طرح وہ بھی کیا ہوگا کہ ہدایت اور بھلائی کی طرف آ جائے گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور رہے وہ لوگ جو قاسط یعنی ظالم لوگ ہیں، فکانو تو ہیں وہ لجہنم جہنم کا حطبا ایندھن، حطب ایندھن کو کہتے ہیں، یعنی اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہوگا ظالم، اب جو ظالم بن کر رہے گا تو اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے اور جہنم اس کا ایندھن ہوگی۔ تو قرآن میں ایک اور مقام پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک جن اور جو اتفاقاً گزرے اور ان کو کیسے اثر کر گیا قرآن۔ آج اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اگر دل پر اثر نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارے سب سے زیادہ گناہ انوالو ہیں۔ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے دل میں اتنا زنگ ہوگا، اور جتنا زنگ ہوگا اتنا ایمانی کیفیات سے ہم دور ہوں گے اور اتنا ہمیں قرآن کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کوئی بھی ریل آئے فوراً سے سکرول کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل اس قدر میلا ہو چکا ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی بھی حرام ریل، کوئی تھلکتا جھلکتا بدن آ جائے تو ہم اسے روک کر دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہشات اس کی طرف زیادہ ہیں، اور قرآن ہم سننا تک نہیں چاہتے کہ کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو بہرحال یہ وہ جن تھے جنہوں نے اچانک سے سنا اور اس پر عمل کیے اور اتنی تعداد کو مسلمان کر دیا۔ تو آج انسانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، ورنہ اللہ نے فرمایا جو ظالم ہوئے، جو نہ مانے، پھر ان کا ایندھن وہ پھر جہنم کا ایندھن ہے۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا اور یہ کہ اگر استقاموا وہ استقامت پکڑ رہے ہیں یعنی وہ قائم ہو جاتے ہیں، عَلَى الطَّرِيقَةِ راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم البتہ ہم پلاتے ہیں انہیں، اسقینام ساقی کا لفظ ذہن میں رکھیے گا، پلانے والے کو کہتے ہیں، ماء ان پانی، غادقا وافر مقدار میں۔ اللہ نے فرما دیا، اب اللہ کی باتیں شروع ہو رہی ہے، وہ تو مکالمہ پیچھے تھا جو گزر چکا ہے 13-14 آیت تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اللہ اور سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، کافروں اور مشرک سے خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھو کہ جنات فوراً ایمان لے آئے ہیں، اب تمہیں بھی چاہیے کہ رسول تو تمہارے پاس بھیجا گیا، تم تو سب سے پہلے ایمان لے آتے، اول کافر بھی، لیکن تم سب سے پہلے کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کتنا خوبصورت ان کو بتایا کہ چاہے تو تمہیں تھا کہ تم ایمان لے آتے، وہ جنات ایمان لے کر آ گئے ہیں لیکن تم ایمان نہیں لے آئے۔ ہاں اللہ نے فرما دیا تمہیں میں ایک اور آفر دے رہا ہوں، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا اگر تم استقامت پہ آ جاؤ یعنی قائم ہو جاؤ، عَلَى الطَّرِيقَةِ
طریقہ یعنی دین کے راستے پر، لاسقیناہم تو البتہ ہم تمہیں پلائیں گے، ماء پانی، وافر مقدار میں پانی، کیونکہ عرب میں اس وقت قحط چل رہا تھا اور پانی کی سخت کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم پر موسلادھار بارش کریں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یعنی موسلادھار بارشیں بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بیٹیاں بھی سب کچھ عطا فرمائیں گے اگر تم دین کو 100% عمل کرتے ہو۔ تو اللہ نے یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ ہم وافر مقدار میں تمہیں پانی عطا فرمائیں گے، یعنی لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی۔ فتنے سے لفظ ذہن میں رکھے گا، ہم کا مطلب ان کی، تو لنفتنہم تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی، فیہ اس میں، ومن تو جو کوئی یعرض اعراض کرے گا، عن ذکری اپنے رب کے ذکر سے، رب ہی اپنے رب کے، وَيَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اسے داخل کرے گا سخت عذاب میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا تو ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے موسلادھار بارشیں پانی ہوگی، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر تم اعراض کرو گے، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تو اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کر دے گا سخت عذاب میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تم میں سے کوئی اعراض کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے تو ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ تو اللہ نے کئی مقام پر یہ ذکر کیا، تو اگر تم نہ آؤ گے رائے راست پر تو ہم تمہارے لیے زندگی کو تنگ کر دیں گے، تمہیں سخت عذاب ہوگا، دنیا میں بھی پریشانی، رسوائی، ٹینشن اینڈ ڈپریشن، اور آخرت میں بھی تمہارے مقدر میں رسوائی ہوگی۔ اور ہاں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور بے شک المساجد جو مسجدیں ہیں، للہ یہ اللہ کے لیے ہیں، فلا اور نہ تدعو تم پکارو، یعنی دعوت سے لفظ ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ آتا ہے، جس طرح فإن مع العسر یسرا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ وہی مع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پر کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو بعد کا لفظ غلط ہے، مع کا مطلب ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تدعو مع اللہ احدا، یعنی تم اللہ کے علاوہ کسی ایک کو نہ پکارو، کیونکہ مسجد اللہ کے لیے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیریں دو کی ہیں، ایک یہ تو واضح ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، کوئی کسی کی مسجد نہیں ہے، دیوبندی، بریلوی، سنی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ سب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن مسجد اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسرار صاحب کہ یہاں پر جو ماتھے پر نشان بن جاتا ہے، یہ اس کو بھی سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ سر جھکانا چاہیے، کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ پوائنٹ بھی ہلکا سا ٹریگر کرتا ہے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ شرک کی جھلک دے رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، وہ صرف اور صرف ماتھا جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے۔ تو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور بے شک وہ لما جب قائم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، عبد اللہ بندہ اللہ کا، عبد کہتے ہیں بندے کو، اللہ تو یہاں پر رسول اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ میرا بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یدعو وہ پکارے اسے، کادو تو قریب تھے، یعنی جب اللہ کو عبادت کرتا ہے اور اللہ کو پکارنے لگتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے تو قریب تھے، یکونو کہ وہ ہو جائیں علیہ اس پر، لبدا گروہ درو حملہ آور، یعنی گروہ در گروہ حملہ آور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی جب کھڑا ہوتا ہے میرا بندہ عبادت کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کو پکارا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، تو ایک تفسیر تو اس میں یہ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آ کر حملہ آور ہونے کے لیے آ جاتے تھے، یعنی مشرکین کے رسول اللہ کو کس قدر تکلیف پہنچائیں یا کیا کریں۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق کہ اس لبدا کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو جنات کے گروہ ٹھٹھا در ٹھٹھا، یعنی اس قدر دور دراز سے لوگ آ کر جمع ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے، تو یہ بھی اس سے مراد ہے، گویا حملہ آور ہوتے ہیں، ابھی اس قدر آ کر رک کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو دو تفسیریں ہیں، سیکنڈ تفسیر ڈاکٹر اسرار صاحب کی لکھی گئی ہے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے بے شک ادعو میں دعوت دیتا ہوں، یعنی پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، ولا اشرکو اور نہیں میں اشرکو شریک ٹھہراتا، بھی ساتھ اس کے احدا کسی ایک کو۔ سبحان اللہ۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے انہیں کہ میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو، ولا اور نہیں اشرکو میں شریک کرتا، بھی اللہ کے ساتھ، احدا کسی ایک کو بھی، میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا، میں صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ قل انی تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انی کہ بے شک میں، لا املک نہیں میں مالک ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، ضررن کسی ضرر کا، کسی نقصان کا،
वला रशदा, ना ही किसी भलाई का। तो ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कह दीजिए मैं किसी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मेरे हाथ में तो हिदायत है नहीं, मेरा काम तो सिर्फ वमा अलैना इल्लल बलाग है, साफ़ साफ़ बात पहुँचा देना है। ये तो अल्लाह ही की तरफ से है कि जिसको हिदायत दे या जिसको गुमराह कर दे, तो मैं किसी भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। तो इससे कई इल्मी पॉइंट निकलते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे। कुल इन्नी, कह दीजिए कि बेशक लन युजीरनी, हरगिज़ युजीरनी पनाह देगा मुझे, कुल कह दीजिए इन्नी कि बेशक मैं, लन युजीरनी हरगिज़ ना पनाह देगा मुझे, मिनल्लाहि अल्लाह से, अहदा कोई एक, वलन और हरगिज़, अजिदा मैं पाऊँगा, मिन दूनिही अल्लाह के सिवा, मुल्तहदा कोई जाए पनाह। मुल्तहदा को आप लहद से ज़हन में रखिएगा, लहद गोद को कहते हैं और कब्र को भी कहते हैं, यानी जाए पनाह को भी कह लें आप, जहाँ पर पनाह लेता है इंसान। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि नबी जी ने कह दीजिए कि हरगिज़ पनाह नहीं देगा मुझे अल्लाह के अलावा कोई और ना ही मैं कोई और पाऊँगा पनाहगाह ऐसी अल्लाह के अलावा, अगर मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करूँ। तो नबी के लिए भी ये स्टेटमेंट है कि अगर नबी भी नाउज़ बिल्लाह किसी के साथ अल्लाह को शरीक करेगा तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा कोई भी जाए पनाह नहीं होगी उसके लिए। फिर आम इंसान ज़रा सोचिए कि हम किस कदर हर चीज़ को हमने खुदा बना दिया, पैसा भी खुदा है और अपनी बीवियों को भी खुदा बना लिया है, अपनी गर्ल फ्रेंड्स को भी, अपने बॉय फ्रेंड को, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए ये कुछ हो। अल्लाह और रसूल तो टोटली माइनस हो चुके हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ तंग हैं। तो छोड़िए इन चीज़ों को, अल्लाह की तरफ लौट के आइए, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को समझिए और उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुकून होगा और आखिरत में भी सुकून होगा। इंशाअल्लाह दीनदार ख़ानदान होगा तो फिर ज़िंदगी भी आसान होगी। इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालती, मगर पहुँचा देना है अल्लाह की तरफ से, व रिसालती उसके पैगाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से पैगामात पहुँचा सकता हूँ। वमन, जो कोई यासिल्लाह नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, फ़इन्न लहू उसके लिए नारन आग है, जहन्नम की, यानी उसके लिए फिर जहन्नम की आग है जो नाफरमानी करेगा। खालिदीना हमेशा रहने वाली है, तो खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा उसमें, अबदा हमेशा हमेशा, जन्नत में भी हमेशा रहेंगे और जहन्नम में भी हमेशा रहेंगे। लेकिन मुफस्सिरीन के इधर थोड़े से इख्तलाफात हैं, उस तरफ हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो हमें वाज़े नज़र आ रहा है फ़िल वक्त हम उसी को देखेंगे। अल्लाह ने फरमाया जो नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, तो इस वक्त आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि बस हमें कुरान हमारे लिए काफ़ी है। तो अल्लाह ने बार बार कहा गया अल्लाह और उसके रसूल की जो नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्नम है, और जहन्नम की आग भी हमेशा रहने वाले के लिए है, और उसमें क्या होगा, रहेगा हमेशा हमेशा। तो इसलिए हमें सुन्नत पर सहाबा कराम, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात और उम्महातुल मोमिनीन, इन तमाम के तमाम रसूलुल्लाह के घर वालों से, रसूलुल्लाह के सोहबत में रहने वालों से मुकम्मल सही हदीस में जो दीन मौजूद है हमें लेना चाहिए। किसी एक को अगर आप छोड़ेंगे तो आपके लिए ये सामने वाले जो अल्फाज हैं ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा जब रअऊ, वो देखेंगे, मा उसे जो, यऊदूना वादा किए जाते हैं, फसयअलमूना तो अन करीब जान लेंगे, मन अज़अफ़ु जो ज़्यादा कमज़ोर है, नासिरन मददगार के अतबार से, व अक़ल्लु और कौन ज़्यादा कम है, आदत तादाद के लिहाज से। क्या मतलब, यहाँ तक कि जब वो देखेंगे उसे, युअदूना के वादा किए जाते हैं, तो अनकरीब वो जान लेंगे कि कौन है ज़्यादा कमज़ोर, ज़अफ़ कमज़ोरी से है, और नासिरन एतबार यानी मदद के लिहाज से, नासिर मदद को कहते हैं मददगार को, और वह अक़ल्लु और कौन ज़्यादा कलील से लफ्ज़ है, कम है, आदत के लिहाज से। यानी जब वो देखेंगे कि कौन है ज़्यादा तादाद में इनके साथ, यानी काफ़िर मुशरिक यहूदों के साथ, जब वो देखेंगे कि इनके पैरवी करने वाले ज़्यादा हैं या अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले ज़्यादा हैं, तो उस वक्त इनको पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा किल्लत में है और कौन सबसे ज़्यादा कसरत में है। तो ये जान जाएंगे कि वाकई हक़ क्या था और बातिल क्या था। तो इसलिए अभी से इन्हें ईमान ले आना चाहिए और अल्लाह के सामने सरेंडर करना चाहिए। कुल इन अदरी अक़रीबुम, कह दीजिए इन अदरी के मैं जानता हूँ, नहीं जानता, अक़रीबुम क्या करीब है, माँ जो तुअदूना तुम वादा किए जाते हो, या अम यजअलु लहू रब्बी अमदा, या मुकर्रर कर देगा लहू उसके लिए मेरा रब, अमदा कोई अमद कोई मुद्दत। यानी जब ये नबी से सवाल करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत कब आएगी, आप बता दें, तो आपने वाज़ेह इनकार कर दिया कि इन अदरी या करीब, मैं नहीं जानता कि कितनी करीब है, यानी तुमसे जो वादा किया जाता है जहन्नम का वो कितनी करीब है मैं नहीं जानता। हम यजअलु
یا مقرر کر دے لہو اس کے لیے ربی میرا رب کوئی مدت، کوئی بھی وقت مقرر کر سکتا ہے میرا رب، میں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا علم، فلا پس نہیں یظہرو وہ ظاہر کرتا علی غیب ہی اپنے غیب پر احدہ کسی ایک کو۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عالم الغیب، وہ غیب کا علم جاننے والا اللہ ہے، فلا یظہرو پس وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا علی غیب ہی اپنے غیب پر، یعنی غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا احدہ کسی ایک پر بھی، الا من ارتضی من رسول، الا مگر من ارتضی جسے وہ پسند کرتا ہے، من رسول ان کوئی رسول، فإنہ تو پس بے شک وہ یسلکہ وہ لگا دیتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفی اس کے پیچھے، رصدا محافظ، رصد وہی میں نے آپ کو بتایا ہے نا گھات لگانے کو، یعنی حفاظت سے تھوڑا سا یہ لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے نبی اور رسول بنانے کے لیے، پھر اس کے محافظ لگا دیتا ہے، اس کے آگے اس کے پیچھے جو اس کی حفاظت پر معمور رہتے ہیں، یعنی سیکیورٹی اس کے لیے سخت ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھ لے، اس کے صحابہ، اس پر جان قربان کرنے والے لوگ، آج تک ہم انسان بھی، اور پھر روحانی طرح سے ان کے فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا لیعلم تاکہ جان لے ان کہ قد تحقیق ابلغوا انہوں نے پہنچا دیا، بلاغت سے لفظ نکلا ہے، بلاغ پہنچانے کو کہتے ہیں، تاکہ جان لے کہ ان تحقیق پہنچا دیے رسالاتی پیغامات ربہم اپنے رب کے، واحاط اور اس نے گھیر رکھا ہے یعنی احاطہ کر رکھا ہے، بما ان کو جو لدیہم ان کے پاس ہیں، واحصا اور اس نے شمار کر رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کو، عددا عدد کے لحاظ سے، اعتبار کے لحاظ سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جان لے کہ اس کے احکامات جو انہوں نے رسولوں کو بھیجے تھے انہوں نے وہاں پر امت پر مکمل طور پر پہنچا دیے ہیں، اور جن پر احکام پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے عمل کیے ہیں، جنہوں نے نہیں کیے تو یاد رکھیں اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو اعتبار کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے اچھی طرح جانتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورۃ الجن بھی مکمل ہو چکی ہے سورۃ المزمل کے بعد، اور یہ دو صورتیں انتہائی اہم ہیں اور اس کی انتہائی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ہم فضیلتوں میں تو نہیں گئے، لیکن ہم نے آپ کو کوشش کی اللہ کی توفیق سے کہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ آسان انداز میں تقریباً 79 یا 80% اردو میں ہی آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ انشاءاللہ سمجھ گئے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بھی آگے پھیلائیں، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ممبرز بھی بن سکتے ہیں، ممبرشپ لے کر آپ قرآن اور اس ترویج کو پہنچانے میں ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اس کے قرآن کو سمجھ کر اور اس کے پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔